السلام علیکم ناظرین، شاہنواز سلالی آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرے چینل SN سیالکوٹی کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ یہ اسلامی چینل ہے اور اسلامی واقعات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس لیے ثواب کی نیت سمجھتے ہوئے آپ اس کار خیر میں، نیکی کے کام میں آپ بھی حصہ ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر اور اپنا لائک ضرور کیا کریں۔ تو بھائی پھیرو کا واقعہ ہے کہ جہاں پر دو سگی بہنوں نے ایک سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرتے رہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوتا پہننے اور جوتا اتارنے سے لے کر عدالتی امور تک، حکومتی امور تک ہر کام آپ ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، ہمیں پریکٹیکلی طور پر آپ سمجھا کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ سمجھایا، پانی کیسے پینا ہے، کپڑے کیسے تبدیل کرنے ہیں، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، آپ نے ہر طریقہ ہمیں سمجھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم طریقے پر چلیں گے تو ہم زندگی میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا، لیکن اللہ کے نبی کی نہیں مانتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو بستر کو لازمی جھاڑ لیا کرو، لیکن ایسے ہم بالکل لاپرواہی کرتے ہیں اور ایسے پرواہ نہیں کرتے۔ ہم میں سے تقریباً زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سنت کو جانتے نہیں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی بچیوں کے ساتھ ہوا، بھائی پھیرو میں ہوا کہ بچیاں رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ گئی تو وہ جو کمبل پہلے سے پڑا ہوا تھا، بچیوں نے اس کو، اصول تو یہ تھا، سنت تو طریقہ تو یہ تھا کہ کمبل کو کھولتی اور اس کو جھاڑ لیتی، لیکن بچیوں نے اس کو اگنور کر دیا، نوٹس نہیں لیا اور جا کر لیٹ گئی اور کمبل کو کھولا اور اس نے اوپر لے لیا۔ جیسے انہوں نے اپنے کمبل کو اوپر لیا تو کمبل کے اندر ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا۔ اگر تو وہ پہلے جھاڑ لیتی تو سانپ ان کو نظر آ جاتا تھا، جب بچ سکتی تھی، لیکن قدرت خدا کی ہونا ہی ایسا تھا، پھر ہم یہی کہتے ہیں۔ تو جب سانپ کو موقع مل گیا، انہوں نے کمبل اوپر لیا تو سانپ نے پہلے ایک بہن کو ڈسا، پھر دوسری بہن کو ڈسا۔ یہ گاؤں کا واقعہ ہے، کوئی بھائی پھیرو میں، کوئی شہر سے باہر کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ بچیوں کو لے کر اسپتال میں چلا گئے، لیکن وہ ایک بچی تو راستے میں دم توڑ گئی اور دوسری جا کے اسپتال میں پتہ نہیں اس کا علاج شروع ہو گیا، بچ گئی ہے یعنی بچی ابھی تک اس کا پتہ نہیں، لیکن نقصان تو بہت بڑا ہو گیا نا۔ تو یہ ایک سنت کی لاپرواہی کرنے کی وجہ سے ہے، سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسے ایک واقعہ سیالکوٹ میں بھی ہوا تھا، آج سے کو تقریباً 30-40 سال پرانی بات ہے۔ یہ بلا والا گاؤں ہے، شاید اسی کا واقعہ ہے۔ ان دنوں دیہاتوں میں بتی بھی کم نہیں ہوتی تھی، لائٹ بھی نہیں، بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، اور موٹر سائیکلیں اور موبائل وغیرہ یہ سہولتیں بھی نہیں تھیں۔ تو دیہاتوں کے لڑکے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے محلے میں یا دائرے وغیرہ میں اکٹھے ہو کے گپ شپ لگاتے تھے شام کے ٹائم۔ پورے دن کی جو کارگزاری ایک دوسرے سے سننی سنانی شیئر کرنی ہوتی تھی۔ تو ایسے ایک وہ چوریوں کا لڑکا تھا، وہ کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے، 20-25 سال کا لڑکا تھا، وہ بھی ادھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتے رہے، اور قریب ہی ان کا ڈیرا تھا گاؤں کے باہر، ادھر ان کے مویشی وغیرہ، گائے بھینسیں وغیرہ بھی تھیں، ٹریکٹر وغیرہ تھا۔ وہ ڈیرے پہ اس نے سونا تھا۔ وہ کافی رات تک ادھر بچہ لڑکا بیٹھا رہا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جب وہ سونے کے لیے گیا تو اس نے اپنے بستر کو جھاڑا نہیں، جیسے بستر پڑا ہوتا ایسے اس نے بستر اوپر لیا اور لیٹ گیا۔ تو جب وہ لیٹا تو اس کے اندر سانپ تھا، اور سانپ نے اس کے ماتھے کے اوپر ڈنگ مارا، ایسے ادھر مارا اس کے ڈنگ ماتھے کے اوپر، اور وہ لڑکا بھی بیچارہ مر گیا، ادھر گاؤں میں مر گیا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتایا نا، آپ نے کہا کہ زندگی کی حفاظت کرنی بھی سنت ہے، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو دعا کھانی بھی سنت ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پانی پیو تو پانی کے اندر دیکھو لازمی، اس برتن میں لازمی دیکھو، بغیر دیکھے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی، رات کا وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے، ان کو پیاس لگی، قریب ہی ان کے برتن پڑا تھا پانی والا، لیکن ان کو یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بغیر دیکھے پانی پینا نہیں ہے۔ اس نے پانی نہیں پیا۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم دیکھا، اور کچھ نے کہتے ہیں کہ اس نے روشنی میں ہو کر صحابی رسول نے دیکھا تو اس کے اندر بچھو تھا۔ دیکھو اگر وہ بے احتیاطی کرتے، اسی طرح اس کو پانی کو پی لیتے اندھیرے میں ہی، تو بچھو ان کے اندر بھی جا سکتا تھا، بچھو ان کو منہ پہ کاٹ بھی سکتا تھا، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنے بڑے حادثے سے وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں فتح شکست نہیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہ دور دراز کا علاقہ تھا، اور مسلمانوں نے کافی مہینہ 2 مہینے ادھر کیے ہو گئے لڑائی لڑتے، لیکن نہ فتح ہو رہی نہ شکست ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیا وجہ ہم نے کوئی سنت تو نہیں چھوڑ دی کہ جس کی ہمیں کو سزا مل رہی ہے۔ تو پھر یہ طے یہ ہوا، اس طے تک پہنچے کہ ہم نے کئی دن سے مسواک نہیں کی۔ تو وہ جو کمانڈر تھے، جرنیل تھے، انہوں نے آرڈر دے دیا کہ سب لوگ دریا پہ جائیں اور مسواک کریں۔ مسلمانوں نے مسواک کرنی شروع کر دی۔ تو جو جاسوس تھے کافروں کے، انہوں نے آگے دیکھا کہ مسلمان آج دانت تیز کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر رپورٹ دی کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہمیں کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں چبانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ یوں ان پہ رو پڑا، اور عیسائیوں نے یا وہ دشمنوں نے وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اللہ کے تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ زندگی کا سمجھایا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت کی پرواہ نہیں، لیکن رسم و رواج کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے نزدیک، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے قیمتی سے قیمتی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا، اور زندگی کے زیادہ تر معاملات ہمارے رسم و رواج میں چل رہے ہیں، سنتوں کی ہمیں پرواہ نہیں کرتے۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ فرما رہے تھے، قریب سے ایک یہودی گزر رہا تھا، تو اس وقت آپ یہ واعظ فرما رہے تھے کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے باہر جائیں، اس وقت لیٹرینیں اور ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اوپن جگہ میں سائڈ پہ ہو کر کہیں اپنا لوگ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو ایسے رکھ لیا کریں۔ دیکھو یہ آپ عام بتائیے تھا، یہ اس میں کوئی حکمت ہے، لیکن وہ جو یہودی تھا اس نے سوچا یہ کون سی بات ہے کہ جب بیٹھے ہیں تو ایسے رکھ لیا کریں۔ اتفاق سے وہ رفع حاجت کے لیے، رات کا ٹائم تھا، وہ گیا رفع حاجت کے لیے، پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھا، اندھیرا تھا بہت زیادہ، اور اس نے ایسے ہاتھ رکھا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ادھر اس کا ایک دشمن شبہ بیٹھا تھا، دشمن کا ارادہ تھا کہ میں اس کو رسے سے پھندہ دے لوں گا، اس کو گلے میں رسا ڈال کے پھر اس کو مار دیں گے یا اپنا مطلب حاصل کر لیں گے۔ تو ایسے کیا دشمن نے کہ دشمن نے اس کے اوپر رسا پھینکا، اس کے گلے کے اوپر رسا پھینکا تاکہ اس کے گلے کو کھینچ کے، لیکن اس کا جو کہ اس طرح ہاتھ تھا، وہ رسا اس کے گلے میں آنے کی بجائے اس کے ہاتھ کے اوپر آ گیا، اور اس نے اس طرح رسے کو پیچھے کو دھکیل دیا، رسے کو گلے سے باہر نکال دیا اور خود بھاگ گیا، یعنی وہ دشمن کے نرگے میں آنے سے بچ گیا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے۔ حالانکہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن صبح کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے یہی کام کیا کہ دربار رسالت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور کل مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ہم اللہ کو اور اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اور اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بھی نہیں مانتے۔ ہمیں رسم و رواج کی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن سنتوں کی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین،
ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اس جہان میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اگر میرے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ جس سے اللہ محبت کرے ظاہر ہے اس کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو گناہ معاف کر دے گا، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ناظرین۔